آج ہم نے انسانیت پہ بات کی، اور انسانیت کے اگر اوپر بات آتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان پوری امت، پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اور انسانوں میں اگر صرف ہم جان بچانے اور جان سے مارنے کی بات اگر ہٹا لیں تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنے طنز سے، اپنے تانوں سے بھی لوگوں کا دل توڑتے ہیں، چیر دیتے ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ جب اپنے الفاظ سے لوگوں کا دل توڑتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ، انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ ہماری دنیا سے غائب ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ صبح ہم نے باقی چیزوں پہ بات کی، تو اس چیز پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ روزمرہ کے جو ہمارے واقعات، حالات اور زندگی میں جو ہم بالکل انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. انسانیت اور انسان کا جو نظم و ضبط ہے اس کو سمجھنا اس لحاظ سے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک مرد ہوں یا میں ایک عورت ہوں. اس لحاظ سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. ہر گھر میں انسان پیدا ہو جاتا ہے لیکن انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. صحیح بات، بہت اچھی بات. بنیادی بات یہ ہے کہ انسانیت سیکھنی پڑتی ہے. انسان فطرت اگر اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو اسلام سیکھنا پڑے گا. تو فطرت ہے، وہ فطری طور پر وہ انسان ہے، اس کے ہاتھ، اس کے آنکھ، کان، پیر سلامت ہیں. اب اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس کو انسانیت کہتے ہیں. آپ کے آنکھوں کا دیکھنا، آپ کے کان کا سننا، آپ کی دلوں کی روانی، خون میں آپ کے رگوں کا خون دوڑتا ہوا، دماغوں کی سوچیں، پھر آپ اچھے اور برے وقت میں کیسا ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسانیت کی معراج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سرعام یہ چیز واضح طور پر بتائی کہ اب کسی عرب کا عجم پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی چھوٹے کا بڑے پہ فوقیت نہیں ہے. پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ کوئی کسی بڑے کاسٹ سے ہو، کسی بڑے خاندان سے ہو، کسی بڑی قوم سے ہو، یا جس کے پاس بہت طاقت ہو، یا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، یا جس کے بہت اثر وسوخ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جو تم سے تھیں وہ ہلاک اس لیے ہوئی کہ وہ صرف مظلوم کا فیصلہ کرتے تھی. بالکل صحیح کہا. ظالم کا، طاقتور کا، زور آور کا فیصلہ نہیں کرتی تھی. تو انسانیت کی معراج ہی یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ جو اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے، جو اللہ کے نزدیک نیک ہے، وہ ممتاز ہوگا. باقی انسانیت میں سب کو اکول برابر کر دیا کہ سب عوام الناس ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا بلیک جو فارم لوگ ہوتے ہیں انہیں کم سمجھا جاتا تھا، وائٹ فارم لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اسی طرح چھوٹے قد والوں کو کم سمجھا جاتا ہے، بڑے قد والوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. آپ میرے اوپر ڈائریکٹ آ رہے ہیں؟ نہیں، میں چھوٹے قد والا، آپ چھوٹی قد کی تو نہیں. میرا چھوٹا قد ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو. آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے نہیں لگا، کبھی فیل نہیں ہوا. میں اس وقت انسانیت کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی طرف بات کیوں لا رہی ہیں؟ اچھا، آپ کہہ رہے نہیں، آپ نے کیا کہا چھوٹے قد والوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ چھوٹے قد والوں کو کم سمجھا جاتا ہے، پست، اور بڑے قد والوں کو بڑا قداور سمجھا جاتا ہے. چھوٹے قد والے ہوتے ہیں وہ آدھے زمین کے اندر ہوتے ہیں، آدھے زمین کے اوپر ہوتے ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. اب اس مثال کے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خیر آپ کا بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا قد نہیں ہے. میں اپنی دیکھیں جو ہوتا ہے نا قد کاٹ، تو قد کاٹ جو ہے وہ کردار سے ریلیٹڈ ہے. کچھ لوگ بڑے قداور ہوتے ہیں لیکن جینز ہوتی ہے آپ کی. میں اسی جینز کی ہی بات کر رہا ہوں. قد کاٹ بڑا ہوتا ہے لیکن وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنا ہی اندر بھی ویسے ہی پاورفل ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوتا. جو وہ ہے نا کہ یہ دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ہے اور ٹھیک ہی ہوگا، اس کا دل بھی خوبصورت ہونا ہے. ایک آدمی خوبصورت ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اچھا ہی ہو، لیکن اچھا آدمی ہوتا ہی خوبصورت ہے.